سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ ومن الناس، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، من يتخذ من دون اللہ اندادا، جنہوں نے بنائی ہوئی ہیں اللہ کے علاوہ اور شریک۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے وہ کرتے ہیں۔ ایمان والے، والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان کی تو شدید محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ۔ ولو یری الذین ظلموا، اور کاش کہ دیکھ لیتے وہ لوگ جو ظالم ہیں، اذ یرون العذاب، جبکہ وہ عذاب دیکھ لیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ تمام قوت تو اللہ ہی کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تعالیٰ تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ استبرأ الذین، جب بیزار ہو جائیں گے جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو جنہوں نے پیروی کی تھی ان کی، ورأوا العذاب، اور وہ دونوں عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور اسباب ان کے درمیان منقطع ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، توحید کا مضمون شروع ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد سے یہ مضمون شروع ہو چکا ہے، اور گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اس پر بات کی تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ توحید کے بارے میں ہم نے صحیح سمجھا نہیں ہے کہ توحید کیا چیز ہے۔ ہم تو عام طور پہ توحید اس کو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کو تو ایک سبھی مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں، عیسائی بھی ایک مانتے ہیں، مشرک بھی اللہ کو، اس اللہ کو جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اس کو ایک ہی مانتے ہیں، لیکن پھر بعض ہستیاں اس کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو مشرک کہا جاتا ہے، اور وہ شرک صفاتی ہوتا ہے۔ شرک ذاتی جو ہے، اگر آپ انسانیت کی تاریخ دیکھیں تو شرک ذاتی، اگر انسانیت کی آپ تاریخ دیکھیں تو شرک ذاتی میں لوگ مبتلا نہیں ہوئے ہیں، شرک صفاتی میں لوگ مبتلا ہوئے ہیں۔ بعض اور ہستیوں کو لوگوں نے حاجت روا سمجھ لیا ہے، بعض ایسی چیزوں میں طاقت سمجھ لی ہے جس میں جو کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے، تو وہ پھر شرک صفاتی، سامعین اکرام، وہ شرک صفاتی کہلاتا ہے۔ تو جو شرک چلا آ رہا ہے سامعین اکرام، وہ شرک جو ہے وہ شرک صفاتی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ لوگ اور ہستیاں یا اس کے برابر اور ہستیوں سے محبت شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ کے مقابلے میں اور ہستیوں کا کہنا ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ شرک میں آتی ہیں۔
یعنی اطاعت میں اور محبت میں یہ دو بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ یا اس کے علاوہ مطلب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مقصد میں اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مقصود بنا لیتے ہیں، جو فانی چیزیں ہیں یا جو باطل معبود ہیں ان کو بھی مقاصد بنا لیتے ہیں، تو یہ پھر شرک ہے، اور اس شرک کی تمام اقسام کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب جو مشرکین ہیں وہ عام طور پہ جن کو ہم مشرک کہتے ہیں یا یہ ابھی ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں بعض مشرک جو ہیں وہ شرک جلی میں گرفتار ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لوگ یعنی خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اسی طرح صفا میں تھا بت، مروہ میں تھا، اور بتوں کی لوگ اللہ کے علاوہ اور معبودوں کی بھی لوگ پرستش کرتے تھے، ان سے حاجت روائی طلب کرتے تھے کہ یہ بارش کا خدا ہے، یہ دن کا ہے، اور وہ یعنی اہل علم کو معلوم ہوگا مختلف اقسام کے، یعنی یہ بارش کا ہے، یہ رزق کا ہے، یہ اولاد ہمیں اولاد دے گا، مختلف ہستیوں سے انہوں نے توقعات لگا رکھی تھی، اور پھر جو بھی ان کی غرض ہوتی تو ان پہ چڑھاوے چڑھاتے، بزعم خود اگر کچھ ہو جاتا تو وہ یہ کہتے کہ میں فلاں کی میں نے نظر مانی تھی، فلاں بت کی نظر مانی تھی، تو اس طرح۔ تو سامعین اکرام، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم شرک کو سمجھ لیں۔ ایک شرک اطاعت میں، یعنی آپ کسی اور کا کہنا اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا کہنا مانیں، یہ بھی شرک ہے، ابھی میں اس کی تفصیل کروں گا۔ اللہ کے سوا کسی اور کو مقصود بنا لیں، کسی اور کو چاہنے لگیں، یا اتنی محبت اس کے ساتھ شروع کر دیں جتنی محبت آپ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یہ آج کا جو سبق ہے، پہلی آیت ہے، اس میں یہی مضمون ہے۔ سب سے پہلے سامعین کرام، یہ مضمون چونکہ اہم ہے، اور یہ شرک ایسا ایک گناہ کبیرہ ہے جو ناقابل معافی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ شرک جلی ہی ناقابل، شرک خفی بھی ناقابل معافی ہے۔ اگر کوئی شرک خفی میں مبتلا ہے، کسی اور کو وہ حاجت روا سمجھتا ہے، کسی اور کی اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کی وہ اطاعت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اللہ کے برابر محبت کرتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اس کو خوب اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ اور یہ شرک ایسی چیز ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کہتا ہے کہ لا یغفر، ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ یہ شرک جو ہے یہ ناقابل معافی ہے، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جائے، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ آپ کسی اور کو شریک کر لیں۔ دیکھیں، اطاعت میں، مقصد میں یا محبت میں، یہ شرک ہے۔ اگر آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ شرک جلی ہو گیا، اگر آپ اس کا اظہار نہیں کر رہے تو وہ پھر شرک خفی میں آتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں میں جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اور اگر کم از کم یہی ہم سمجھ جائیں تو میرے خیال سے کہ کافی ہوگا ہمارے لیے۔ صرف اللہ کی اطاعت کرنے لگے، ہم صرف اللہ کو مقصود بنا لیں، صرف اللہ سے شدید محبت کرنے لگیں تو ہم مومن ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مشرک ہیں ہم۔ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، پھر ہم مشرک ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کا بھی کہنا مان رہے ہیں، خواہ وہ ہمارا نفس ہے،
خواہ وہ ہمارے ماں ہیں، باپ ہیں، خواہ وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، خواہ وہ ہمارے دوست ہیں، خواہ وہ ہمارا معاشرہ ہے، خواہ وہ بادشاہ وقت ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر ہم نے کسی کی بھی کہنا مان لیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے شرک کیا۔ یہ مختصر الفاظ ہیں، میں اپنے الفاظ جو ہے، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ قرآن کے ہیں، ابھی میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں، اور تو اس کو سمجھ لینا سامعین کرام جو ہے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں نے کہا کہ اللہ کی اطاعت میں کسی کو آپ نے کسی اور ہستی کا کہنا آپ ماننے لگ گئے۔ دیکھیں، غلطی ایک اور چیز ہوتی ہے، غلطی کوئی اور چیز ہوتی ہے، وہ شرک میں شمار نہیں ہوتا، وہ گناہ ہوتا ہے۔ اور یعنی آپ جذبات میں آ گئے، آپ نے نفس کا کہنا مان لیا، لیکن فوراً آپ نے رجوع کر لیا اس سے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا توبہ کے الا الذین تابوا واصلحوا، یعنی اللہ کی طرف رجوع کر لیا کہ بھئی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ غلطی تو ہمارے جد امجد سے بھی ہوئی تھی، لیکن وہ فوراً انہوں نے رجوع کر لیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے آپ کا کہنا بھلا کر اپنے اوپر ظلم کر لیا، اب ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لئن لم تغفر لنا، اگر آپ نے ہماری بخشش نہیں کی، وترحمنا، اور آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا، تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو گناہ ایک الگ چیز ہے، لیکن گناہ پر اصرار اور اس پر قائم رہنا، معافی نہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے، یہ پھر صورتحال بدل جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں پھر بغاوت، اس کو قرآن کی زبان میں بغاوت کہتے ہیں، کہ آپ جو بادشاہ ہے اس کے حکم کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ نے ایک ایسا ذہن بنا لیا ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا آپ نے ایک ذہن بنا لیا ہے، تو یہ سامعین کرام یہ بغاوت میں آتا ہے۔ اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ قل یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت کا اے لوگو اثرات وہ تمہارے اپنے اوپر ہوں گے، اس کے نتائج تمہیں ہی بھگتنا پڑیں گے۔ تو یہ بغاوت ہے سامعین کرام، یعنی گناہ پر آپ نے کسی اور ہستی کا چلیں کہنا مان بھی لیا، گمراہ ماں باپ کا، گمراہ علماء کا، شریعت کے مقابلے میں گمراہ پیروں کا آپ نے کہنا مان لیا، شریعت کے مقابلے میں جو آپ کو شریعت کہتی ہے اس سے آپ نے روگردانی کر لی۔ بعض ہیں پیران کرام جو یعنی مشائخ کے نام پر دھبا ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن کوئی بھی ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس میں سامعین کرام کوئی فرق نہیں ہے، یہ یاد رکھیں اور نوٹ کر لیں۔ اطاعت اور کہنا ماننا، حکم کی اطاعت صرف اللہ کا حق ہے، بس۔ تو سامعین کرام یہ اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی میں تھوڑی سی آپ کے سامنے قرآن کے روح سے آپ کو میں بتاؤں کہ ایسا کیوں ہے۔ یعنی اگر یعنی اتنی اہمیت کیا ہے اس کی، ہم تو یعنی آپ اور ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں معاشرہ ایسا ہے کہ وہ تو اپنے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، کسی کا ہاتھ نہیں بیٹھنے دیتا۔ ایسے لوگ ہم میں موجود ہیں جو نفس کی یعنی وہ چاہتے ہیں کہ بس میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، اللہ کا حکم اگر آئے گا بھی
تو میں سوچوں گا کہ اس میں میرا فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے۔ اگر نقصان ہے تو میں اللہ کا حکم نہیں مانوں گا۔ یہ ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن عملاً ایسا ہی کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اور میں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں آپ دیکھ لیں لوگوں کا وتیرہ کیا ہے، وہ کس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اول تو سراسر اطاعت جو ہے وہ نفس کی ہے۔ دین اسلام وہ ہماری مرضی ہے کہ دین کا حکم کون سا ہم حکم لیتے ہیں اور کون سا چھوڑتے ہیں، وہ ہماری مرضی ہے۔ جو ہمیں سوٹ کرتا ہے وہ ہم لیتے ہیں۔ یہ ایک تصور عام ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، دیکھو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دین میں پورے کا پورا داخل ہونا، یہ آپ دیکھیں ایک ذہن عام بنا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جیسا کہ حق ہے اس کا کہ آپ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، کچھ ایسے کام ہوں گے جس پہ عمل نہیں ہو سکتا، آج کل کے زمانے میں عمل نہیں ہو سکتا۔ ایسا ذہن ہے کہ نہیں؟ ایسا نہ بھی ہو، ہم کر بھی سکتے ہوں، لیکن وہ کام دین اللہ کا وہ حکم، اللہ تعالیٰ کی وہ رضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کار، اگر ہم اس پر عمل کر بھی سکتے ہیں لیکن ہماری خواہش کے خلاف ہے، معاشرے کی روش کے خلاف ہے، پھر بھی ہم نہیں کرتے اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے ایک رول ماڈل بنا لیا ہے اور ان کی ہی پیروی کر رہے ہیں۔ عام طور پہ پیروی سامعین کرام اپنی من کی، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی ہے۔ ہمارے وہ شیخ ایک شعر کہتے تھے مولانا روم کا، وہ کہتے ہیں کہ نفس ما کم تر نیست از فرعون را، لیکن او راعون بودو ما راعون نیست۔ مولانا کہتے ہیں کہ میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اسباب تھے، اس نے دعویٰ کر دیا میرے پاس اسباب نہیں ہیں، لیکن میں ہوں تو میں فرعون ہی۔ فرعون وقت نے کیا کہا تھا کہ میں ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ میں، یہ آپ دیکھیں میں یہ کتنی ہم میں کی رٹ لگاتے ہیں، میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی خطرناک ایک روش ہے اور جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ حکم صرف ایک اللہ کا ہے، الا لہ الخلق والامر۔ یہ دین اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ اور کلیہ معین کر دیا ہے، الا لہ الخلق والامر۔ دیکھو مخلوق اس کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ یہ ایک عام، یعنی آپ دیکھیں قرآن کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنی مرضی سے میں آپ کو کوئی بات نہیں کہہ رہا۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ تو جب حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، بنیادی طور پہ یہ اچھی طرح یعنی ایک بات جو ہے اپنے پلو سے باندھ لے کہ زندگی میں ہم نے اللہ کا، صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اگرچہ ایسی ہستیاں موجود ہیں جو کہ یعنی ضد ہیں، اللہ کے احکامات کی ضد ہمیں پیش کرتی ہیں، اور اس کی اپنی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ مجموعہ ازداد جو ہے وہ موجود ہے۔ سب سے پہلے ہمارا نفس ہے،
جو کہ ہمیں اللہ کے حکم کے خلاف احکامات پیش کرتا ہے. عاد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے، بین جنبیک. تو سب سے پہلے آپ نے اور میں نے اس سے مقابلہ کرنا ہے اور اس سے مجاہدہ کرنا ہے، اس سے لڑنا ہے اور اس کو پچھاڑنا ہے کہ تم نہیں ہو، اللہ ہے. لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا ہم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی. تو ان الحکم الا للہ، یہ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہوگا. سامعین کرام، جلدی نہ کریں، دوڑے نہیں کہ بھئی آگے چلو آگے چلو، آگے نہ چلو. پہلے اس کو دیکھو اور سمجھ لو اس بات کو کہ ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. عبادت، ہم جب عبادت کے لفظ آتے ہیں تو ہم اور مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ عبادت پتہ نہیں کیا چیز ہے. عبادت اطاعت کو کہتے ہیں، بندگی، حکم ماننا. امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کا حکم نہیں ماننا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ، یہ رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ماننا. سامعین اکرام، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. دیکھو تمہارا معبود جس کی تم نے اطاعت کرنی ہے وہ ایک ہے. سامعین اکرام، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آج ہم کتنے خداؤں کی عبادت اور اطاعت کر رہے ہیں. اور یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. دنیا کا سارا وقت جو ہے سامعین اکرام یہ مہلت کا وقت ہے. اس میں بھلے آپ جس کی بھی اطاعت کریں، لیکن اس کا پتہ آپ کو چلے گا قیامت کے دن. ابھی میں نے وہ آیت پڑھی ہیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ دیکھیں گے ظالم جب عذاب کو دیکھ لیں گے وہ دیکھیں گے کہ بھئی ساری قوت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ان القوت للہ جمیعا. تو بہرحال ایک نقطہ جو ہے سامعین کرام آج یاد کر کے، آج اس نشست سے آپ جب اٹھیں، اچھی طرح آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا حکم ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ شرک ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی ہستی ہے ہی نہیں جس کا کہنا مانا جائے. اس نے حکم دیا ہوا ہے اللہ تعبدوا الا، اس کے سوا کسی کا کہنا نہیں ماننا. ان الحکم الا للہ، حکم دینا تو صرف اللہ کا کام ہے. سامعین کرام، اچھی طرح آج ہم اور آپ یہ عہد کریں. اگر عہد نہیں کرتے تو چلیں نہ کریں، وہ آپ کی مرضی، لیکن سمجھ لیں ضرور جو میں کہہ رہا ہوں، جو قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. دیکھو تمہارا معبود تو ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا کہنا مانا جائے. آپ کو میں نے مختلف وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ، یہ رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا کہنا نہیں ماننا. تو سامعین اکرام، ایک شرط تو یہ ہے. دوسرا جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا مقصود کے بارے میں ہے. تیسرا جو ہے محبوب کے بارے میں ہے. مقصود اللہ، ہم اور محبوب صرف اللہ.
یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ سامعین کرام یہ جو ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں، یہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. آپ کہنا ضرور مانیں گے غیر اللہ کا جبکہ اللہ آپ کا مقصود نہ ہو. آپ ضرور کہنا مانیں گے غیر اللہ کا جبکہ اللہ آپ کے محبوب نہ ہو. اور یہ بات جو ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ یعنی کہہ تو میں رہا ہوں لیکن یہ قرآن کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. دیکھو اگر تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ دار اور جو مال تم نے جمع کر رکھے ہیں اور جو تجارت جس کے نقصان کے اندیشے سے تم ڈرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، تو اب تم عذاب کے مستحق ہو. تمہارے محبوب تو اللہ کے سوا اور بن گئے ہیں. ان کان آباؤکم، وہ بیویوں کا، وہ ازواجکم، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، تمہارے والدین، تمہاری بیویاں، تمہارے بال جو تم نے جمع کر رکھے ہیں، اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کے اندیشے سے تم ڈرتے ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں. تو بس اب تم عذاب کے مستحق ہو. اب تم پہ لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، لیکن مہلت ہے، تھوڑا انتظار کر لو. عذاب ایک دم اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، کیونکہ عذاب اگر اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی الگ حکمت ہے کہ دنیا کا نظام چلانا ہے. اگر یہاں جلدی کر دیتا عذاب میں تو پھر تو فیصلہ ہو جاتا. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. اگر اللہ تعالیٰ جس طرح یہ لوگ بھلائی میں جلدی چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی برائی کا بدلہ جلدی دے دیتا تو ان کا امر تو، ان کا کام تو ختم ہو جاتا. تو بات یہ ہے کہ دنیا ہے اللہ تعالیٰ یا مہلت ہے، یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا ایک دم. یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے یہ دار الجزا نہیں ہے، یا مہلت ہے. تو اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ مہلت کا وقت ختم ہو جائے اور پھر جو ہے وہ ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، منہ میں ہاتھ دے کے جو ہے وہ کاٹتے رہیں افسوس سے اور حسرت سے. ایسا نہ ہو. تو سامعین اکرام، ایک الہکم الہ واحد، تمہارا جو مالک ہے جس کا حکم تم نے ماننا ہے وہ ایک ہے. یہ الہکم الہ واحد کا میں نے تھوڑا سا آسان ترجمہ کر دیا کہ تم نے جس کا حکم ماننا ہے. اے لوگو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو اپنی زندگی میں تو وہ ایک ہی ہستی ہے، الہکم الہ واحد. اچھا، یہ دوسری دو چیزیں میں جو آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہ ہیں کہ محبوب، اللہ تعالی محبوب واحد ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اگر اللہ کے، یہ سامعین اکرام میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں. سب سے پہلے جو ہے آپ ایک مقصود بنائیں گے. آپ زندگی آپ گزاریں گے نا. ہمارا تو زندگی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمارا
اول تو یہ ہے کہ یہ بے سر و پا زندگی ہے. کسی بھی راہ چلتے ہوئے شخص کو آپ پکڑ کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ٹھہرائیں اور اس سے پوچھیں کہ بھئی تم زندگی کیوں گزار رہے ہو. وہ پہلے آپ کو سر سے پیر تک دیکھے گا کہ یار اس کیسا سوال کر دیا، اس شخص کی ذہنی صحت پر مجھے شک ہے، دل میں وہ کہے گا. پھر جو سوال جواب ہوگا وہ تو الگ بات ہے. یا آپ ایک چلے جائیں کہ بھئی تم بڑے ہو کے کیا بنو گے، ایک کہتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے، ایک کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے. کسی کے زبان سے آپ یہ نہیں سنیں گے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے. کسی کو آپ یہ کہتے ہوئے نہیں سنیں گے. ہمارے جو مقاصد ہیں معبودان باطل ہیں، وہ باطل مقاصد، ہم خود باطل مقصد کے تحت جی رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی باطل مقاصد کے تحت پروان چڑھا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنی زندگی کا ایک مقصود متعین کرنا ہے. آپ نے ایک محبوب کو پسند کرنا ہے. آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ جب تک اللہ تعالی کو آپ یعنی عقل اور فکر اور شعور سے اللہ تعالی کی ذات آپ کے سامنے اگر محبوب واحد کی صورت میں نہیں ہوگی تو اللہ تعالی نہ آپ کا مقصود بن سکتا ہے، نہ آپ کا وہ معبود بن سکتا ہے. یہ اچھی طرح آپ لکھ لیں. ہم تو دیکھیں جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارے مقاصد تو ہمارا مقصود جو ہے وہ تو ظاہر ہے. اس بات کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. اور ایسے لوگ آج نہیں بلکہ اس وقت بھی تھے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا نا، اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے. اور یہ ہر زمانے میں رہے ہیں ایسے لوگ جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں سے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود اور مقصود اور محبوب بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کرے. حاجت روائی جو ہے، آپ دیکھیں کہ حاجت روائی اصل میں تو حاجت روائی ہوتی ہے. آج کا میں ہو سکتا ہے وہ اس مضمون تک نہ ہوں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کاش یہ ظالم دیکھ لیتے، وہ نقشہ دیکھ لیتے کہ ساری قوت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بھئی جس کے پاس قوت ہوگی وہی، یہاں جس کے پاس قوت ہوگی وہی آپ کی حاجت روائی کر لے گا. مثال کے طور پہ آج آپ کی جو وزیر اعظم ہے، لیکن 4-5 سابق وزیر اعظم بھی ہیں. آپ کا کوئی کام آ پڑا ہے تو آپ کیا سابق وزیر اعظم کے پاس جائیں گے؟ نہیں. سابق وزیر اعظم میں بلخ شیر مزاری ہیں، ہمارے پاکستان کے، یوسف رضا گیلانی ہیں اور ظفر اللہ جمالی ہیں، اور مطلب ہوں گے، مجھے تو اس وقت نام یاد نہیں آ رہے. لیکن جب آپ کی حاجت ہوگی تو آپ جو حاضر وزیر اعظم ہے اس سے توقع رکھیں گے. کیوں کہ آپ یہ محسوس کریں گے طاقت تو بھئی اب اس وقت اسی کے پاس ہے. تو ویسی میں بات کر رہا ہوں کہ طاقت، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے انسان اسی کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ میری حاجت روائی کر دے گا. تو سامعین کرام، ہم لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے کوتاہ بین ہیں اور حقیقت پر ہماری نظر نہیں ہے. حقیقت میں مقتدر اور طاقتور، تمام طاقت کا مالک جو ہے وہ کون ہے اس وقت؟ صرف ایک ذات ہے. قیامت کے دن تو یہ اسباب کے پردے ہٹ جائیں گے تو پھر نظر آ جائے گا
وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اسباب کے پردے منقطع ہو جائیں گے، تو پھر وہاں پتہ چل جائے گا ان القوت للہ جمیعا، کہ قوت، ساری قوت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ سامعین کرام، اگر یہاں ہم سوچ لیں، سمجھ لیں کہ بھئی ہماری تمام مشکلات کو حل کرنے والے ایک ہی ذات ہے، تمام حاجت روائی ہماری صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی، اگر یہ ہم سوچ لیں اور سمجھ لیں تو پھر تو اللہ سے توقع پیدا ہو جائے گی، اللہ سے توقع پیدا ہو جائے گی، اور پھر اللہ ہی سے ہم مانگیں گے۔ اور یہاں سامعین کرام ابھی ہم بڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بتاتا ہے کہ بھئی تم عقل سے تو کام لو، یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، یہ رات اور دن کو کون بدل رہا ہے، کشتیوں کو کون سمندر میں چلا رہا ہے، آسمان سے کون پانی برسا رہا ہے، زمین پر یہ ہزاروں قسم کے جاندار، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں قسم کے جاندار کس نے پیدا کیے ہیں، یہ ہوائیں کون چلا رہا ہے، بادل، آسمان پہ بادل کس نے مسخر کیے ہوئے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، اس میں تو بہت سی نشانیاں ہیں۔ سامعین کرام، اصل میں بات تو یہی ہے نا کہ ہم حاجت روائی کے قابل یعنی اور ہستیاں بھی گردانتے ہیں، پھر اس سے امیدیں رکھتے ہیں۔ اب جو مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں، پیسے میں مثال کے طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے میں کچھ زور ہے، پیسے میں طاقت ہے، پیسے سے آپ سب کچھ خرید سکتے ہو، تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے حرام حلال کی تمیز آج کے معاشرے میں نہیں، من حیث القوم، حرام اور حلال نہیں، بس پیسے حاصل کرو، جس طرح بھی ہوں، جس طریقے سے بھی ہوں، حرام ہو یا حلال ہو لے آؤ، پھر دیکھیں گے، ایک حج کر لیں گے اور صدقات دے دیں گے، خیرات کر لیں گے، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ابھی تو لے آؤ حرام۔ آپ دیکھیں اس وقت میں تو پاکستان میں رہ رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ میں پاکستان کی بات کروں گا۔ پاکستان میں چپڑاسی سے لے کر ایوان صدر تک جس کا جو داؤ چلتا ہے وہ داؤ چلا لیتا ہے، چلا لیتا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں یہ سپاہی جو ہیں، راہ چلتے سپاہی ریڑے والوں سے اپنا بھتہ لیتے ہیں، رکشے والوں سے، چنچی والوں سے، ٹرانسپورٹروں سے، سارے سے اپنا بھتہ لیتے ہیں۔ یہ سپاہی کون ہے؟ یہ تو ہمارے ہی بھائی ہیں، یہ تو ہم ہی ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، خواہ وہ دفتر میں ملازم ہے، چپڑاسی ہے، یا جج صاحب کا جو ہے وہ ریڈر ہے، جو بھی ہے۔ آپ دیکھیں یہ بات ایوان صدر تک آپ لے جائیں، وہ ساری مشہور ہیں باتیں۔ کرپشن جو ہے عام ہے معاشرے میں، کرپشن کیا؟ حرام، حرام۔ تو قوت، ہم پیسے میں قوت، پھر تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال جو ہے باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ حاجت روائی، میں بات کر رہا تھا حاجت روائی کی، حاجت روا، یہ ہم سوچ لیں اور خوب سوچ لیں کہ ساری طاقت کا مالک کون ہے، تو جب دیکھیں عقل سے ہم کام لیں گے تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں جو اللہ تعالیٰ ہے وہی ساری قوتوں کا مالک ہے، تو کیوں نہ اس سے رابطہ جوڑ لیں، کیوں نہ اس سے اپنا تعلق بنا لیں، کیوں نہ اس کے خاص بندے بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، تو اس کی مہربانی اگر ہم چاہتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے تو چلو اسی سے جڑ جاؤ، اسی کے قریب کر لو اپنے آپ کو، اسی کو راضی کرنے کی کوشش کر دو، کیونکہ جب وہ راضی ہو جائے گا، من لہ المولا فلہ الکل،
جس کا مولا ہو گیا سب کچھ اس کا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سامعین اکرام، یہ شعر کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں بتایا. میں آپ کو شعر کے علاوہ آپ کو بتا رہا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دیکھو اے لوگو، اے مسلمانوں، اے ایمان کے دعوے داروں، اے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم ایسا کرو، اے رسول ان سے کہیں کہ تم میری اطاعت، میرا اتباع شروع کر دو. فاتبعونی، میرا اتباع شروع کر دو. بس اتباع رسول ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تم تو اس کے وہ چاہتے ہو، وہ اب تمہیں چاہنے لگے گا. یہ سامعین اکرام پھر مضمون کسی اور طرف نکل جائے گا. میں تو آج جو ہے میرا مضمون توحید تک محدود ہے کہ ہم جان جائیں کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا محبوب ترین ہستی جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایک یہ توحید میں پہلی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ ہی کو چاہنے لگے. ہمارے تو محبوبان باطل تو بہت ہیں سامعین کرام. کرسی اقتدار ہمیں محبوب ہے، مال سونے چاندی کے ڈھیر جو ہیں ہمیں محبوب ہیں کہ نہیں ہیں؟ عورتیں جو ہیں ہمیں محبوب ہیں، اچھے شوہر ہمیں محبوب ہیں. اب ظاہر ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کے پرستار ہیں اور لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کے پرستار ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ صرف لڑکے ہی لڑکیوں کو چاہتے ہیں، لڑکیاں بھی اچھی وجاہت اور شکل کے لڑکوں کو چاہتی ہیں. یہ بات تو نہیں ہے، لیکن وہی مطلب محبوبیت کی بات ہے. وہ ہیر رانجھا کا آپ نے قصہ سنا ہوگا نا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے. تو اسی طرح تو یہاں بھی تو اب دیکھیں محبتیں ہیں. وہ شکل مجھے پسند ہے، وہ لڑکی کی، وہ لڑکے کی، یہ سونا، یہ چاندی، یہ عہدہ، یہ اقتدار، یہ کاروبار. آپ دیکھیں بعض لوگ اپنے کاروبار میں بہت زیادہ مخلص ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے ڈیوٹی نہ دی اور ہم نے کام نہ کیا تو پیسے نہیں آئیں گے اور یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. تو یہ سارے یعنی محبوبان باطل ہیں. مومن کا محبوب صرف ایک ذات ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہیں وہ صرف اللہ سے محبت. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اگر ہم چاہنے لگیں اور اس کی ہستی کو جان لیں، جاننے سے میری مراد وہ معرفت نہیں ہے جو کہ ہماری منزل ہے ابتدائی طور پہ کہ دیکھو مجھے کس نے پیدا کیا ہے، میرا خالق کون ہے، میں نہیں تھا مجھے کس نے پیدا کیا، میں بچہ تھا مجھے اتنا کس نے بنا دیا، ماں کے پیٹ میں مجھے کس نے رزق دیا ہے. بتائیے، ماں نے چھاتی سے لگا کے دودھ پلائے؟ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت وہی آپ کی ربوبیت کر رہا تھا. اور کل آپ جو ہے 7-8 پاؤنڈ کے تھے، آج دیکھیں آپ کتنے پاؤنڈ کے ہو گئے، کتنے گنا آپ کا وزن بڑھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خاص واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. تو
اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ ربوبیت. دیکھیں آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے کون حل کرتا ہے اسے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے. ساری مشکلات دیکھیں، مشکلات کو دفع کرنے والا، مسائل کو حل کرنے والا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی تو ذات ہے. اور جو لوگ میری عمر کے ہیں وہ تو یعنی اگر خلوص سے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دیکھیں تو وہ جان جائیں گے کہ بھئی ہمارا تو اتنا نہیں ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے نظام. ہمارے گھر کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. اللہ ایک مسئلہ آیا اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا. بیٹی کی شادی اللہ تعالیٰ نے بس کہیں سے اسباب پیدا کر دیے. اب بھی ساری قوت کا مالک جو ہے ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ. تو دیکھیں اگر ہم یہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کہ بھئی اللہ تعالیٰ، ابھی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ سے تم کیسے انکار کرتے ہو، تم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں اگر ہم تھوڑے سے عقل سے سوچیں تو پھر اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند کرنا ہوگا مقصد کے حساب سے کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے اب جینا ہے. ہمارا جینا، وہ لڑکا لڑکی کبھی محبت کرتے ہیں نا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں. بعض وقت میں نے تو نہیں کھائی ہیں لیکن بعض ایسے ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی جو ہے محبت تو ایک دوسرے کے ساتھ وعدے اور یہ اور وہ کہ بھئی ہم اکٹھے جئیں گے اور اکٹھے مریں گے. اور بعض وقت وہ لڑکی کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے تو وہ پھر دوسرا بعض وقت خبریں آتی ہیں کہ جی انہوں نے زہر کھا لیا، اکٹھے دونوں نے زہر کھا لیا، ایسی بھی خبریں آتی ہیں. لیکن یہ تو باطل محبوب ہیں. اللہ کے لیے اگر ہم جینا مرنا اور اپنی زندگی اللہ کے لیے گزارنے کا عہد کر لیں کہ بھئی میں نے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام بدنی عبادات، میری تمام قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. یہ اگر ہم ایک فیصلہ کر لیں تو میرے خیال سے ہم لوگ فائدے میں رہیں گے. یعنی اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں. سامعین کرام، بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں ہم پر بحیثیت امت مسلمہ، اور ہم بحیثیت امت ان ذمہ داریوں پر ان کو ہم نہ تو سمجھ رہے ہیں نہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں لوگوں کے لیے بنایا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم تو اور لوگوں کے لیے نمونہ ہو، خود تو تم مومن بننا ہے تم نے، لیکن اللہ کہہ رہے میں نے باقی لوگوں کے لیے تمہیں ایک نمونہ ہو. اخرجت للناس، پھر لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہے. تو بہت سی سامعین کرام، میرے جو بھی اس وقت سننے والے ہیں، اگر آپ اخلاص سے اور توجہ سے یہ سوچیں کہ بھئی میں تو انسان ہوں اور پھر مسلمان اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، اپنے مقاصد پر نظر دوڑائیں اور ان باطل مقاصد کو ختم کر کے ایک اللہ کو مقصود محبوب بنا لیں اور اس کی بندگی شروع کر دیں، اور پھر دعوت، اللہ کے دین کی دعوت اوروں تک پہنچائیں، برائی کو روکیں، اچھائی کا حکم دیں اور اللہ پر کامل ایمان رکھیں. یہ سامعین کرام ہمارے یعنی جو ہمارے سامنے کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں.
لیکن ہم تو اور جمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں سامعین کرام. تو بات یہ ہے کہ یہ جمیلے تو ختم نہیں ہوں گے. یہ جو دنیاوی پریشانیاں ہم نے لگا رکھی ہیں اور اس کے بارے میں ہم پریشان ہیں، تو یہ تو ختم نہیں ہوں گی. ایک پریشانی ختم ہوگی، دوسری شروع ہو جائے گی، دوسری ختم ہوگی، تیسری شروع ہو جائے گی. تو زندگی ختم ہو جائے گی، پریشانیاں نہیں ختم ہوں گی. تو بہتر یہ ہے کہ ان کی معاملات کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو آپ ترک کر دیں، لیکن مقصود کو آپ صحیح کر لیں، اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا لیں، اس کے لیے زندگی وقف کر دیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہم تو ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی بہت اچھا تحفہ ہے نماز. اس میں ہم ہر روز کہتے ہیں، دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرا کہنا مانتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن عملی طور پہ تو ایسا نہیں کرتے، صرف اللہ سے مدد نہیں مانگتے. اور بھی معبودان باطل ہیں ہمارے سامعین کرام. پھر جو ہے سارا عمل جو ہے ہمارے نماز کے خلاف ہے. جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، سارا عمل زندگی کا، وہ ان باتوں کے خلاف ہے جو ہم 5 وقت نماز میں ادا کرتے ہیں. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، التحیات للہ والصلوات والطیبات ونخلع ونترک من یفجرک نستعینک نستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک. یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے اعمال جو ہیں اس کے خلاف ہیں. بات یہ ہے کہ دین تو حقیقت میں ایک روایت بنی ہوئی ہے، ایک روایت ہے، ایک عادت ہے. ہم لوگ تو جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو سمجھتے نہیں. اب کلمے ہی کے مطلب کو آپ لے لیں، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب تو ہم نہیں سمجھتے جیسا کہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، امر الا تعبدوا الا ایاہ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ والہکم الہ واحد. یہ اس کا مطلب ہے، لیکن ہم تو اس کو نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں کوئی اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. یہ کیا ترجمہ ہو بھائی؟ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سامعین اکرام کوشش یہ کریں کہ جو کچھ ہم اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطلب پر سمجھیں، اسلام کے مطلب کو سمجھیں، دین کے مطلب کو سمجھیں، کلمے کے مطلب کو سمجھیں، اللہ کی قدر کرنا سیکھ لیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی تو قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں توجہ کے قابل ہیں اور سوچنا چاہیے، عقل سے کام لینی چاہیے، کسی کی بات سننی چاہیے. سن لیں تو پھر اس پر غور کریں، فکر کریں کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے. سمجھ میں نہ آئے اس سے ڈیبیٹ کریں، اس سے پوچھیں کہ بھئی تم یہ کیا کہہ رہے ہو. مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور بہت اہم بات ہے، سمجھ میں نہ آئے مجھ سے آپ ڈائلاگ کریں، مجھ سے آپ پوچھیں کہ بھئی کیا دلیل ہے تمہارے پاس، کیوں تم ہمیں مشرک کہہ رہے ہو. تو یہ ساری باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں. صرف رسمی دین ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. اگر ہم مسلمان کے گھرانے میں پیدا بھی ہوئے ہیں اور ہم نے سوچ سمجھ کے دین کو نہیں قبول کیا تو یہ دین ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. یعنی آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن اگر وہ جو روایتی، جو آپ کو ماں باپ کی طرف سے جو چیز آپ کو ملی ہے،
آپ نے اس پر سوچنا ہے کہ بھئی جو مجھے نماز بتائی گئی ہے، نماز میں نے کیوں پڑھنی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ دین جو اسلام میرے ماں باپ جس پہ تھے، آیا یہ سچا بھی ہے کہ نہیں ہے، جو کلمہ ہے اس کا کیا مطلب ہے، زندگی میں نے کیوں گزارنی ہے، میں کون ہوں، اور میرا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، میرا انجام اگر میں ایسی زندگی گزار دوں، روایتی بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار دوں، تو میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں سامعین اکرام سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ باتیں جو ہیں اس پر ہم اچھی طرح سوچیں اور سمجھ لیں، اور جب سمجھ لیں خود اس پر عمل کریں، اللہ کو اپنا محبوب واحد بنا لیں، اللہ ہی کو چاہنے لگیں، زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اپنے لیے نہیں، اپنے ظاہر کے لیے نہ گزاریں زندگی۔ ظاہر تو گزر جانے والی چیز ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین جو ہیں اس وقت قبروں میں پڑے ہوئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پاکستان کے آپ دیکھیں کتنے وزیر اعظم گزر گئے قبروں میں پڑے ہوئے، کوئی جا کے پوچھتا ہے ان سے، کوئی ہے اب ان کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں ہے جی، مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے۔ دنیا کی کوئی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ فریب ہے اور دھوکہ ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الدار الاخرۃ هی دار القرار۔ دیکھو یہ دنیا کی زندگی تو یہ چند روزہ ہے، عارضی فائدہ ہے بس، متاع، اور آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کا جو گھر ہے، ہی دار القرار، وہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔ تو بہتر یہ ہے سامعین اکرام، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے سوچنے کے لیے، تو چاہیے کہ ہم سوچیں کہ بھئی کیا نتیجہ ہے، ہماری اس زندگی کا کیا نتیجہ ہے، جو کہ معبودان باطل کے لیے ہم گزار رہے ہیں، جو ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اور اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں تو پھر کیا نتائج ہوں گے، یہ بھی آپ سوچ لیں۔ یہ تو دیکھیں وہ اس کی بات ہے کہ فائدے اور نقصان، آپ خود اپنا فائدہ اور نقصان تلاش کریں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو کچھ یہ ظاہر دنیا ہے صرف یہی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، جب ہماری جسم کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، روح کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری آنکھوں سے ظاہر کے پردے میں ہٹا دوں گا، آج تیری نظر تیز ہو جائے گی۔ تو سامعین کرام، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے، اپنا حساب آج کر لو۔ تو سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنا محاسبہ شروع کر دیں، اور محاسبے کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ آتا ہے ہم اس پر عمل کریں، نہ کہ ہم اندادن فنظرہم فی طغیانہم یعمہون، ہم ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اندھے بہرے ہو کے وہ چلتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔